بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ریاست سیاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اللہ بخش کنور۔ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے جو آنے والے الیکشنز ہیں 2024 میں، تو اس میں ریاست کی خدمت کے لیے وہ چہرے جو اس وقت اپنے الیکشن میں امیدوار ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں اور عوام کی خدمت کریں جس سے ریاست کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سید طارق شاہ جامور صاحب، اور طارق شاہ جامور صاحب پچھلے ادوار میں بھی ایم این اے رہے ہیں، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ان کے والد محترم امیر علی شاہ جامور، وہ بھی الیکشن میں وہیں پر ایز اے ایم این اے وہ لڑتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طارق شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں آپ حصہ لینے جا رہے ہیں اور مستقبل میں جو ریاست کے مسائل ہیں جس میں لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں اور جو اسٹرکچر ہے اس کی بھی بڑی ایک زبون حالت ہے، لوگ بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ جب ایم این اے منتخب ہو بھی جائیں، پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جائیں، ان تمام مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ قمر صاحب۔ جو مسئلہ جس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو عوام کا حق ہے ووٹ دینے کا، اس کو عزت ہونی چاہیے۔ یہاں پہ کچھ لیڈرز ایسے ہیں جو کہ یہ نعرہ تو لگا دیتے ہیں لیکن پھر بیک ڈور چینلز کے تھرو یا کسی اپنا اور چینل سے آ کے وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، چور دروازے سے، جو مشہور چیز ہے، چور دروازے سے۔ جس طرح ہمارے چیئرمین بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ لاڈلا جو ہے وہ اب اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لاڈلا اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ جو لاڈلے والی سیاست رہی ہے اس میں ہمیشہ ہمارے ملک کو سیٹ بیک ہوا ہے۔ جو موسٹ ریسنٹ سیٹ بیک ہوا ہے وہ عمران خان نے، کہ 2018 کے لاڈلا عمران خان تھے اور 2024 کے لاڈلا وہ میاں محمد نواز شریف۔ 2018 کا جو لاڈلا تھا اس میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، الیکشنز میں کیا ہوا، سب پورے ملک کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک وہ نااہل انسان آ کے ایک ایسی امپورٹنٹ کرسی پہ بیٹھا جس نے پورے ملک کی ڈیسیجنز لینی تھی، تو اس کی نااہلی کی وجہ سے اہل سیاستدان آپ کی نظر میں کون ہیں؟ سر، اہل سیاستدان ہماری نظر میں وہ ہیں جو اس ملک کے لیے ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، ایک اپنا پولیٹیکل مل سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کو تجربہ ہوتا ہے، اس تجربے کے بعد آ کے وہ ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ اس ملک کے لیے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اہل سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو نیچے کر کے اس ملک کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ قربانیاں دیتے ہیں۔ طارق شاہ جامور صاحب، ہر سیاستدان دوسرے سیاستدان سے مطمئن نہیں ہے، وہ اس کو نااہل سمجھتا ہے، چور سمجھتا ہے، اور ہر پارٹی دوسری پارٹی سے جو ہے مطمئن نہیں ہے، اتحاد بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن ریاست کے جو مسائل ہیں وہیں کے وہیں ہیں۔ تو یہ آخرکار اہلیت سیاستدانوں میں نہیں ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سیاستدان کو سیاستدان چور سمجھنا یہ غلط ہے۔ اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو بھلے وہ پکڑا بھی جائے، بڑے وہ اس کا حساب دے۔ ہمارا کام پارلیمنٹ میں جو آ کے بیٹھتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو بیٹھ کے چور ثابت کرے یا پوری اپنی جو اس کی ریسورسز اور پوری انرجی وہ اس چیز میں لگا دے کہ اگلے کو چور ثابت کرنا ہے۔ یہ جو بڑے میں بڑی بیوقوفی پی ٹی آئی نے کی پارلیمنٹ میں آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا سارا ٹائم، اپنا سارا فوکس، ساری انرجی انہوں نے اس چیز پہ لگا دی کہ اپوزیشن کو چور ثابت کریں۔ اس وقت تو آپ کی پارٹی اور پی ٹی آئی وہ دونوں تو برابر کے مظلوم ہو گئے، کیونکہ 70 والی دہائی میں ان سے جو نشان تھا ان کا تلوار وہ چھینا گیا اور اس وقت بلہ چھینا گیا ہے، تو آپ برابر کے مظلوم نہیں ہیں؟ آپ نہیں سر، بات دیکھیں، بلاول صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن الیکشن کروائیں، کیونکہ
جو حقیقی حکومت آئے گی، عوامی حکومت آئے گی، وہی اپنا اس ملک کے مسئلے حل کر سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بلاول صاحب یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ کس قسم کی چاہتے ہیں؟ ہر حساب سے صرف اور صرف وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ اب لاڈلا کلچر ختم کر دیں، جس کو ووٹ ملے وہ آ کے حکمرانی کرے، اور وہ آ کے 5 سال اس ملک کو آگے ایک ڈائریکشن دے، پولیٹیکل ڈائریکشن بھی دے اور ایک اپنا فائنینشیل ڈائریکشن بھی دے۔ کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کو ابھی جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہماری اکانومی اتنی ویک ہوتی جا رہی ہے کہ اس طرح ہم لوگ سسٹین کر ہی نہیں سکتے کہ قرضے پہ قرضے لیتے جائیں، اور پھر وہ قرضے لینے کے لیے ہم منتیں کریں، اور پھر اس قرضے کی قسط بھرنے کے لیے ہم اور قرضے لے لیں۔ اب یہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ طارق شاہ جامر صاحب 15 سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، اور سندھ کے تمام اضلاع میں جو تیل اور اس قسم کے جو انرجی کے بڑے ذخائر بھی ہیں وہاں سے نکل دیں، پھر بھی ان اضلاع میں سانگڑ، بدین، جام شورو، ٹنڈو لہیار سب سے زیادہ لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے وہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اتنا مالدار ہمارا صوبہ ہے اور لوگوں کے حال یہ ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ ان سب ضلعوں کی جن میں آپ نے بات کی ہے، میں آپ کے نوٹس میں صرف ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد ضلع اور جس کانسٹیٹیونسی سے میں